جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، سنو اور اطاعت کرو، یعنی زبردستی بھی مسلط کر دیا جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ وہ سوال ختم ہو جائے گا جب یہ ہم جواب دیں گے کہ کیوں اولاد خلیفہ بنے گی، کیوں اولاد امام بنے گی؟ اس لیے کہ وہ اولاد اہل ہے۔ مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے جب ان کا اسلام ہی یہ تعلیمات دیتا ہے۔ جو بنی امیہ کے خاص لوگ تھے جو حدیث گھڑنا اور حدیث سازی کا ان کا ہنر تھا، وہ ہر حدیث کے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تھی وہ کہیں اور انہوں نے جوڑ دی۔ یزید کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ یزید ایک ظالم جابر جس کو یہ بھی مانتے ہیں، مگر اس کی اطاعت ہرگز قرآن و سنت کے خلاف۔ کما ملئت ظلما و جورا ملئت عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا۔ پوری زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ امام بھی اسی لیے آئیں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بنے ہوئے، پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ڈھال بنے ہوئے۔ میں یہیں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ایک بہت ہی ناگوار خبر آئی ہے، بہت ہی دل خراش پیغام ہے، وہ ہے سید مقاومت، سید استقامت، ایک شجاع، بہادر، ہمت والی شخصیت، 32 سال سے جو مسلمانوں کا دفاع کرنے والا ایک مجاہد، حضرت علامہ الشہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیزان گرامی، اس علمی نشست کا سلسلہ کہ جو آپ ایک مرحلہ سماعت فرما چکے ہیں، ہم اس کے دوسرے مرحلے میں وارد ہو رہے ہیں۔ اس نشست کا عنوان جس طریقے سے رکھا گیا گفتگو، یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے کہ جس میں ہم کسی بھی موضوع پہ گفتگو کریں۔ ارادہ اور مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں رائج ہونے والے شبہات کا ازالہ کیا جا سکے۔ دوسرا مرحلہ ہے، آپ پہلے مرحلے کو سننے کے بعد کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا پیٹرن اور فارمیٹ کیا رہے گا۔ آج بھی ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں قبلہ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ میں ایک سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا فضل ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ہم اسی سلسلے میں آپ کو زحمت بھی دی ہے اور ہم اسی عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ جو آج کل ایک مفتی صاحب کا بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ جس کے اندر وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی آ کر اگر مسلط ہو جاتا ہے، حدیث رسول ہے کہ اس کے خلاف کچھ بات نہ کی جائے اور اس کی اطاعت لازم ہے، اور اس چیز کو وہ ملحق کر دیتے ہیں امام حسین کے قیام کے سلسلے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ خود مفتی صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جائیں تاکہ پھر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے مگر رسول خدا کی حدیث ہے، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، یعنی زبردستی بھی مسلط کر دیا جائے تو اس کی اطاعت لازم ہے۔ خود مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں خلیفہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہ خلیفہ ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو قبلہ، یہ جو مولانا صاحب نے نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی اور موقف بیان کیا، نہیں معلوم کہ ان کے مکتب کا یہ نظریہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گفتگو کے میزبان جناب مولانا سید ریاض حیدر زیدی کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پھر ایک اور عنوان کو آج مورد گفتگو قرار دیا۔ یہ جو بات آپ نے سنائی بہت ہی عجیب بات ہے، اور شاید جو ایک اسلام کا چہرہ بگاڑنے میں کہہ لیجئے کہ حرکتیں ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان کیا جب ان کا اسلام یہ ہے، مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے جب ان کا اسلام ہی یہ تعلیمات دیتا ہے۔ یعنی آج عالمی سطح پر انسانی تقاضوں کے مطابق، فطری تقاضوں کے مطابق، ایک جانور بھی
کسی ظالم مالک کو پسند نہیں کرتا اور کسی نااہل رکھوالے کو پسند نہیں کرتا، تو انسان فطری طور پر کسی جاہل کو، کسی نااہل کو اپنے اوپر کیسے حاکم مانے گا؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیلیات احادیث کے نام پر کتابوں میں شامل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی عنوان ہے، جس کی طرف آپ نے پچھلے نشست میں بھی اشارہ فرمایا۔ جی ہاں، بنی امیہ کی طرف سے، اور خاص طور پر جو بنی امیہ کے خاص لوگ تھے جو حدیث گھڑنا اور حدیث سازی کا ان کا ہنر تھا، کارخانہ حدیث سازی کے مالک تھے، کہ وہ ہر حدیث کے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تھی وہ کہیں اور انہوں نے جوڑ دی۔ اسی طرح یہ والی احادیث جن کی طرف آپ نے ابھی کسی صاحب کا ذکر کیا، ہمیں ان پر بحث نہیں ہے، ہمیں تو اس شبہ پر بحث ہے، کیونکہ وہی نہیں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو اس طرح کی بات کرتے ہوں گے، تو ہم تو سب ان لوگوں کی طرف سے جو شبہات ایجاد ہوتے ہیں ان کا جواب اگر دے سکے تو پہلی بات تو یہ کہ فطری طور پر، عقلی طور پر یہ چیز ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ کسی ظالم کو، کسی جابر کو، کسی نااہل کو، جابر ہے، ظالم ہے تو نااہل ہے نا، کسی نااہل کو آپ کے اوپر حاکم بنا دیا جائے اور آپ کو حکم یہ خاموش، اس کی بات کو سنتے رہو، اس کی ہر بات کو مانتے رہو۔ ادھر اطاعت اولی الامر کی جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کا ذکر علیحدہ ہے، دو لفظ اطیعوا، دو مرتبہ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے ایک لفظ ہے اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک لفظ ہے۔ تو جب دونوں کی اطاعت ایک جیسی ہے، مطاع دونوں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اطاعت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، تو پھر دونوں کا مقام بھی مقام عصمت ہوگا اور مقام عدل ہوگا اور مقام محفوظ عن الخطا ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت جب ایک جیسی ہے تو پھر نبی کیونکہ معصوم ہے تو اب نبی کی جگہ جو بیٹھے گا وہ بھی معصوم ہونا چاہیے، ورنہ تکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی، ورنہ ہر جو مرض لازم آئے گا، ورنہ جو ہے وہ اطاعت غیر خدا اور اطاعت شیطان لازم آئے گی، یعنی رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم تو ایک ساتھ آیا ہے، مگر کہہ رہے ہیں اولی الامر ہر ظالم بھی ہو سکتا ہے، ہر جابر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر علیحدہ سے اللہ ذکر کرتا اطاعت کا، تین لفظ اطیعوا لے کر آتا اللہ قرآن میں، ایک اللہ کے لیے، ایک رسول اللہ کے لیے اور ایک اولی الامر کے لیے، تو پھر کہہ دیتے کہ جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے اطاعت ہے، رسول اللہ کے ہاں شارع ہونے کی حیثیت سے اور رسول ہونے اور صاحب شریعت ہونے کے حساب سے اطاعت ہے، تو اولی الامر بھی کوئی بھی ہو جاتا ہے، اس لیے علیحدہ ذکر کیا اللہ نے۔ ایک تو یہ بات انتہائی عقل کے خلاف بھی ہے، اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر جو ایک مشہور آیت ہے اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو حضرت ابراہیم کی امامت کے موقع پر پروردگار عالم نے بیان فرمایا اور اس منظر کو بیان فرمایا۔ میں یہاں ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کے توسط سے کہ خلافت اور امامت دو چیزوں کا نام نہیں ہے، ہمارے ہاں خلافت اور امامت ایک ہی چیز ہے، جی، کیونکہ یہ بہت پیش کیا جاتا ہے کہ خلافت الگ شے ہے۔ ہاں، یہ شبہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے کہ علی امام پہلے ہیں اور خلیفہ چوتھے ہیں، نہیں بھائی، جو پہلا امام ہے وہ پہلا خلیفہ ہے، جو چوتھا خلیفہ ہے وہی چوتھا امام ہے۔ آپ پہلے طے کرو کہ آپ علی بن ابی طالب کو کیا مان رہے ہو، مولا علی کو کیا مان رہے ہو، تو ایک بحث علیحدہ ہو جائے گی، مگر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم خلافت کی بحث کریں گے تو وہی امامت کی گفتگو بھی ہے، اور جب امامت کی گفتگو کریں گے وہی خلافت کی گفتگو بھی ہے، یعنی ہمارے نزدیک امام اور خلیفہ دو وجود نہیں ہیں، امام ہماری نسبت ہے، خلیفہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت ہے، یعنی وہ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ ہے، اور امام امت ہیں اور امام مسلمین ہیں اور امام مومنین ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے امام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مومنین اور مسلمین کے خلیفہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں اور مومنین و مسلمین کے وہ اور امت مصطفیٰ کے وہ امام ہیں، یعنی ایک ہی منصب ہے، ایک اس کا خدا سے رشتہ ہے جی اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک امت سے رشتہ ہے، ایسا ہی ہے، امت سے رشتے کو آپ نے امامت کہا جی اور خدا سے رشتے کو خلافت کہا گیا۔ ایسا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
قالا انی جاعلک للناس اماما قالا ومن ذریتی قالا لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیہ کریمہ کے اندر جو امامت کے اصول ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان، اللہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، کسی کو امام نہیں بنائے گا جب تک کہ امتحان نہیں لے گا۔ وَإِذِ ابتلا میں آئیں گے، مبتلا ہوں گے، بلا اور آزمائش کا سامنا کریں گے۔ دوسرا عنوان فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے، امتحان اللہ ہر ایک سے لیتا ہے، کامیاب ہر ایک نہیں ہوتا۔ تیسرا عنوان جو اصول امامت ہے اور اصول امام شناسی ہے، تیسرا عنوان وہ یہ کہ انی جاعلک للناس اماما، امتحان میں کامیابی، اور پھر انی میں بناؤں گا تمہیں لوگوں کا، انی اللہ کا کام ہے یہ بنانا، یہ امر الہی ہے، اللہ طے کرے گا کون امام بنے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ یہ تیسرا عنوان ہو گیا۔ چوتھا عنوان ومن ذریتی، امام اور خلیفہ ذریت میں سے ہوگا، اولاد میں سے ہوگا۔ میں مولانا آپ کے توسط سے میں یہ واضح کر دوں، کسی ایک نبی کے اصحاب بتائیں کہ جو ان کے خلیفہ بنے ہوں، کسی ایک نبی کے اصحاب کا بتائیے کہ جو ان کے خلیفہ بنے ہوں۔ کسی نبی کا خلیفہ ان کے اصحاب اور ان کے آبان اور ان کے انصار رضوان اللہ تعالی علیہم رضی اللہ تعالی عنہم، کسی ایک نبی کے بتائیں کہ بنے ہوں۔ اللہ نے ہمیشہ ذریت میں خلافت کو رکھا ہے، اولاد میں خلافت کو رکھا ہے۔ گویا سنت الہی اس طریقے سے، سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی کی جو جانشینی ہے وہ ان کی ذریت میں ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہر نبی کے بعد جانشینی بھی نہیں آئی، ہر نبی کے بعد بہت سے نبیوں کے بعد فوراً ایک نبی آ گئے، اس نبی کے بعد پھر ایک نبی آ گئے، لیکن اگر کہیں خلافت کا عنوان آیا، کہیں اگر جانشینی کا عنوان آیا تو وہ نسل میں آیا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر مثلا قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ بھائی آل کو کیوں بھائی کہیں دکھائیں قرآن میں کہ وہ اصحاب ابراہیم و اصحاب عمران کہیں آیا ہو؟ قابل توجہ بات ہے جی ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے امامت دی۔ ہاں مگر یہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ صد معاذ اللہ استغفر اللہ کہ رائل فیملی بنانا مطلب ہے، کچھ لوگوں کے یہ الفاظ ہیں کہ خاندان میں کیسے ہو جائے گا بھائی، نہیں، لا ینال عہد الظالمین۔ ذریت، اب حضرت ابراہیم بھی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ موروثی نہیں ہونی چاہیے، اولاد میں نہیں جانی چاہیے؟ معاذ اللہ حضرت ابراہیم تو جانتے ہیں نا، معصوم ہے نا، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہے، انہیں اللہ امام بنا رہا ہے۔ وہ سوال کریں اللہ یا اللہ میری ذریت، تو کوئی نہیں کیوں نہیں کہتے کہ ذریت کیوں کہا، اصحاب کیوں نہیں کہا، اوان کیوں نہیں کہا، انصار کیوں نہیں کہا؟ بھائی سلیوٹ ہے ان کو، سلام ہے ان کو، انصار اور اوان کو، مگر بات یہ امامت و خلافت کی ہے، ٹھیک ہے، احترام کی، تعظیم کی بات نہیں ہے، اس سے بالا تر بات ہے۔ حضرت ابراہیم کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے نظام کو وہ جانتے تھے، اللہ حضرت ابراہیم کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت کو وہ جانتے تھے، اللہ نے ان کے سوال کو رد نہیں کیا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ 5واں عنوان ہو جائے گا۔ ایک شرط کا اضافہ ہوگا، شرط، پہلی شرط امتحان، دوسری شرط امتحان میں قبولیت، تیسری شرط جو ہے وہ انی جاعلک للناس اماما، حضرت احدیت، اللہ امام بنائے گا۔ پھر چوتھی شرط ومن ذریتی، میری اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین۔ یہ 5 شرطیں ہیں امامت کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے اولاد میں مانگا کیونکہ اولاد میں آنی تھی، تو اللہ نے رد نہیں کیا۔ یعنی کیا سوال، یہ حضرت ابراہیم کا سوال رد ہوا یا قبول ہوا ہے؟ قبول ہوا ہے۔ یہ ان کی دعا رد ہوئی ہے یا قبول ہوئی ہے؟ دعا قبول ہوئی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میری ذریت میں، کیونکہ ذریت میں تو آنا ہے، میری ذریت میں تو کچھ ظالم بھی ہیں، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ نہیں، وہ ظالم جو ہے ان میں نہیں، جو تمہاری ذریت میں ظالم ہوگا وہ نہیں، تسلی اسی رکھو۔ مقام پر اگر یہی صاحب ایک مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیوں امام حسن کی اولاد سے جو ہے وہ امامت نہیں آئی، یا فلاں کو امام کیوں نہیں قرار دیا گیا، مولا علی کے اور بیٹے زندہ تھے، تو یہ بات اس آیت سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ذریت کا مرحلہ ایک مرحلہ ہے، لیکن اس کے بعد اضافت ہے اہلیت کی، یعنی ذریت، شرائط، ساری شرائط پوری ہوں گی، امتحان، کامیابی، اللہ کی طرف سے بنایا جانا، پھر اولاد بھی اہل اولاد۔ وہ سوال ختم ہو جائے گا جب یہ ہم جواب دیں گے کہ کیوں اولاد خلیفہ بنے گی، کیوں اولاد امام بنے گی؟ اس لیے کہ وہ اولاد اہل ہے، نہ یہ کہ صرف اولاد ہے۔ اللہ امامت اور خلافت کو اولاد میں قرار دے گا جو اولاد اہل ہوگی،
اہل اولاد کو. ایک تو یہ آیت ہے. دوسری آیت اس حوالے سے ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ نے امامت کی بحث ہم تو نہیں مانتے، خلافت علیحدہ عنوان ہے، امامت علیحدہ عنوان ہے، تو میں خلافت والی آیت سنا دیتا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے. کن سے؟ جو صاحبان ایمان ہیں، اور وہ جو عوامل الصالحات، جو صاحبان کردار ہیں. کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ انہیں جو صاحبان ایمان ہوں گے، جو صاحبان کردار ہوں گے، انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے. کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے والوں کو بھی، یعنی تم سے جن کو امام خلیفہ بنائے گا، ان سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے ایسے ہی خلیفہ بنایا. یعنی پہلے بھی خلافت اللہ نے ہی دی ہے جی، اور اسی طریقے سے دی ہے. اسی طریقے سے دی ہے. کس طریقے سے دی ہے؟ کنہیں دی ہے؟ کن سے اللہ وعدہ کر رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے، صاحبان کردار سے اللہ وعدہ کر رہا ہے. جیسے پہلے بھی اللہ نے خلافت ایسے ہی دی ہے صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو. اب کتنی عجیب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ خلافت انہیں ملے گی جو صاحب ایمان ہوں گے، صاحب کردار ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں خلافت تو اس کی غلط تھی، مگر جب ہو گئی تھی تو اب ماننا پڑے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ صاحب ایمان کتنا بڑا، اس سے بڑے بڑے مومن موجود نہیں تھے؟ ایسے ہی ہے. تو جو مومن بڑا ہوگا اس کو خلافت اللہ دے گا نا، جو عمل صالح میں بڑا ہوگا اس کو اللہ خلافت دے گا. اسی طرح پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کہ اسی آیت کو جب آگے جائیں گے تو اس میں اسی طرح تو خلافت دینا پروردگار عالم کا کام ہے. اللہ خلیفہ بناتا ہے، کوئی اور خلیفہ نہیں بنا سکتا. اب وہ خلافت حضرت آدم والی ہو یا خلافت صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی ہو. یہاں تو جنرل بات ہے نا، یہاں تو حضرت آدم کے لیے نہیں ہے نا. انی جاعل فی الارض خلیفہ تو نہیں ہے نا یہاں کہ لوگ کہہ دیں گے انی جاعل فی الارض خلیفہ. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ حضرت آدم سے متعلق ہے. لیکن حضرت آدم سے متعلق تو بات نہیں ہو رہی یہاں، تو صاحب ایمان اور صاحب کردار کے بارے میں بات ہو رہی. تو پہلی بات یہ کہ خلافت ہو یا امامت ہو، یہ کام ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب آپ یہ کہیں جب اللہ نے تو کیا نہیں تو پھر تو کوئی تو اور تو کرتا نہیں. صاحب اللہ نے کیا، آپ نے مانا نہیں. اللہ نے کیا، آپ نے مانا نہیں. نبی مکرم نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 میرے خلیفہ ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو اب بتاؤ، یزید قریش میں سے، پھر بنی ہاشم کا جو ہے وہ جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت فرمایا کہ کیا استدلال تھا؟ انہوں نے کہا جی قریش سے ہوں گے. تو حضرت فرمایا کہ قریش میں بنی ہاشم اس درخت کی مانند ہے جو پھل دیتا ہے. تو انہوں نے پھلدار درخت کو فراموش کر کے جو ہے وہ قریش کو اپنا لیا. حضرت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو یزید کے بارے میں یہ گفتگو مجھے تعجب ہے کہ ایک تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. ہاں، قرآن کی صراحت کے خلاف ہے کہ یزید کو خلیفہ مانا جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں، اب آ جائیے اس بات پہ جو آپ نے ان کا متن بھی سنایا کہ انہوں نے کہا کہ سنو اور اطاعت کرو چاہے حبشی غلام تمہارے پر مسلط ہو جائے. مجھے تعجب ہے جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں تقیہ کا. تقیہ جس معنی میں وہ الزام لگاتے ہیں اس معنی میں تو ہم تقیہ نہیں کرتے. ہم تقیہ جس معنی میں کرتے ہیں وہ تقیہ تو اللہ بھی کرتا ہے، رسول اللہ بھی کرتے ہیں. وہ تقیہ تو اصحاب نے بھی کیا، وہ تقیہ تو ہر اللہ کے ولی نے کیا. تقیہ کا مطلب استعداد مخاطب نہیں، استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی بولنے والے کا تو ایشو ہی نہیں ہے تقیہ، ایشو تو سامنے والے کا ہے جس کا جو نااہل ہوگا اس تک بات ہی نہیں پہنچ پائے گی. اس لیے آپ وہ الفاظ بولیں جو وہ سمجھ لے. اس معنی میں کہ ہر ایک کو عقل کے مطابق اس کے بات کرنا، تو یہ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا ہے. رسول اللہ کے اقوال بھی ایسے ہی ہیں، ائمہ اہل بیت کے صحابہ کرام کی رہنمائی بھی سامنے والے کی عقل کے مطابق ہے. یہ ہے تقیہ. ایسے ہی بولنا بھی، ایسے ہی کچھ کرنا بھی سامنے والے کی عقل کے مطابق. تو یہ عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ جی نبی نے فرمایا کہ جیسا بھی ہو اسے قبول کر لو. تو یہ پوری امت تقیہ میں ہے، یعنی اس کے خلاف بول نہیں سکتی. جی دل سے مانتے نہیں ہیں، زبان پہ بولتے نہیں ہیں. دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. تو اس معنی والا تقیہ تو تقیہ نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے. کہ آپ دل میں کہتے ہیں کچھ اور، زبان پہ کہتے ہیں کچھ اور. دل میں کہتے ہیں یزید برا ہے، زبان پہ کہتے ہیں کہ جی اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ جہاں تک بات انہوں نے حبشی غلام والی جو بیان فرمائی ہے، ایک تو میں علماء اہل سنت سے سوال کروں گا کہ اس کی سند کے اوپر بات کریں. جی بالکل. ان کی کتابوں میں اب انہیں الحمدللہ یہ توجہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ
بہت سی صحیح کتابوں میں بہت ساری ضعیف حدیثیں موجود ہیں جن کا نام صحیح ہے جی مگر حدیثیں ضعیف ہیں. جی اب توجہ ہو گئی ہے ان کی، اب بول رہے ہیں یہ ایسے بات، جی، آپ یہ بول رہے ہیں یہ بات. بلکہ روکا جا رہا ہے کہ عوام اس طرف نہ جائے. یہ والا فرمان بھی جو ہے، تو یزید کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ یزید ایک ظالم جابر، جس کو یہ بھی مانتے ہیں، مگر اس کی اطاعت ہرگز قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں میں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ پھر بات کیجیے گا، وہ یہ کہ ہاں ہم کسی ظالم و جابر کو خلیفہ اور حاکم تسلیم نہیں کرتے، لیکن ریاست سے ٹکرانا، اسلحے کے سامنے اسلحہ لے کر آنا اور ایک بڑی خونریزی کی طرف چلے جانا، اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. مگر اس کے لیے تیاری کو، اس کے لیے حوصلہ مندی کو، اس کے لیے جوش اور جذبے کو محفوظ رکھنا، اس کی اسلام تائید کرتا ہے. یعنی آپ مسلسل اس کوشش میں لگے رہیں کہ ایک موقع آئے، ایک وقت آئے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس ظالم. اب یہ کہاں لے جائیں گے اس قول کو؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی سلطان جائر کے سامنے حق بات کی. اب یزید سلطان نے جائر ہے، جابر ہے، جائر ہے، چور کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کے سامنے بات کرنا افضل جہاد. ایک جانب حضرت فرمائیں کہ افضل جہاد یہ ہے، ایک جانب کہیں خاموش ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہدف تو افضل جہاد تک جانا ہے کہ تم سلطان جائر کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن اس کی تیاری کیے بغیر نہیں کرنا. تیاری کرنا، ہمت کرنا. لہٰذا آپ نے دیکھا نبی مکرم نے کیا کیا ہے، ظالموں اور جابروں کے خلاف ہی تو قیام کیا، جہاد کا سامنا کیا. مولا علی نے کیا کیا؟ پھر اس کے علاوہ آگے چلیں تو امام حسین علیہ السلام جو آئیں کربلا میں، وہ اسی لیے تو آئیں. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب دنیا میں تشریف لائیں گے، یعنی ظہور ہوگا حضرت کا، تو آپ جائروں اور جابروں اور ظالموں کے خلاف ہی تو آپ کا کما ملئت ظلمن و جورا ملئت عدلا و قسطا کما ملئت ظلمن و جورا، پوری زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. امام بھی اسی لیے آئیں گے. اور آج بھی الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم یہ جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، آج پوری دنیا میں، یہ ہمیں دنیا کچھ بھی کہتی رہے، پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں اگر کوئی روح سفید ہے، کوئی چمکتا ہوا چہرہ ہے مسلمانوں کا، تو وہ ان کا ہے جو اس طرح کی خلافت کا نظام مانتا ہے، جو ظالم و جابر کو خلیفہ نہیں مانتا. ہم ہیں 56 ممالک میں 1.5-2 ملک، یعنی تعداد کے حساب سے. ویسے تو پوری دنیا میں شیعہ ہیں، لیکن ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایک لبنان کا کہہ لیجئے، عراق کہہ لیجئے، جہاں اکثریت ہے اور غالب تعداد ہے. ہم 56 میں 1-2 ملک ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بنے ہوئے، پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے ڈھال بنے ہوئے. میں یہیں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ایک بہت ہی ناگوار خبر آئی ہے، بہت ہی دلخراش پیغام ہے. وہ ہے سید مقاومت، سید استقامت، ایک شجاع، بہادر، ہمت والی شخصیت، 32 سال سے جو مسلمانوں کا دفاع کرنے والا ایک مجاہد، حضرت علامہ الشہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی شہادت، انہیں اللہ نے اپنے محضر میں، اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور ان کی آرزو پوری ہو گئی، جس کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ اپنا وعدہ پورا کر گئے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اس کی راہ میں اپنی جان دیتے ہوں. قبلہ آپ نے جو گفتگو ابھی فرمائی، میں اسی میں ایک سوال کا اور اضافہ کرتا چلوں. جو آپ نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی میں ایک جملہ موجود ہے کہ جہاں پہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم جو مستضعف ہیں ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے، جبکہ مولانا نے جو تعریف کی خلیفہ کی وہ طاقت والا ہے. تو یہ آپس میں قرآن میں اور اس نظریے میں کوئی تضاد سامنے نظر نہیں آتا؟ آپ اس حوالے سے کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کے قاعدے کے مطابق تو اللہ مظلوم کو اور معصوم کو امام اور خلیفہ بناتا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الائمة ونجعلهم الوارثین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر کہ جنہیں زمین پر کمزور کیا گیا، ان پر ایک احسان کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے
کہ ہم انہی میں سے امام بناتے ہیں اور انہی میں سے وارث قرار دیتے ہیں. کس کا؟ زمین کا. زمین کی بات ہو رہی ہے، جنہیں زمین پہ مستضعف کیا گیا ہو. تو زمین پر ہم وارث بھی زمین کا انہی کو بناتے ہیں اور ہم انہیں امام بھی انہی کو قرار دیتے ہیں. تو ایک تو مظلوم کو اللہ امام بناتا ہے، دوسرا معصوم کو لا ینال عہد الظالمین. تو قاعدہ یہ ہے کہ مظلوم امام بنے گا اور خلیفہ بنے گا، اور یا بنے گا، اب کیونکہ نبی مکرم مظلوم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آگ میں پھینکا جانا، یہ ساری چیزیں یہ سب ان کی مظلومیت کا نتیجہ ہے. امتحان ان کی مظلومیت کے ذریعے سے ہوگا. یعنی امتحان یعنی دوسرے الفاظ میں مظلومیت اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ظالموں کی طرف سے ظلم ہے. جو ظلم کیا جا رہا ہے اس میں وہ صبر کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے کہ انہیں پھر اللہ امام بنائے گا. تو مظلوم اور اسی طرح معصوم، لا ینال عہد الظالمین. تو معصوم کو اللہ امام بناتا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ظالم ہو اور وہ امام ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ جابر ہو اور وہ امام ہو جائے. نہیں، امام وہ ہوگا جو مظلوم بھی ہوگا اور معصوم بھی ہوگا. گناہ بھی نہیں ہوگا اس کے ہاں، اور اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، اور اس سے وہ گزر کے امتحانات کو دے کر وہ اس مقام پہ پہنچے گا کہ اللہ اسے خلیفہ اور امام بنائے گا. تو یہ کہنا کہ خلافت کی یہی تعریف ہے، یہ میں آپ کے توسط سے ایک جملہ ضرور کہہ دوں کہ خدا را مسلمانوں کے جو دانشور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو جانتے ہیں معاشی اور معاشرتی مسائل کو، اگر میرے برادران اہل سنت میں سے ہیں، تو یہ ایک اعتبار سے سنیت کا چہرہ بھی بگاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں گی، کی جاتی ہوں گی، اور نہیں، اگر ان کی نیت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ ہے سنیت کہ آپ ظالم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ مظلوموں کے لیے وہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ ظالم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا آپ مظلوم؟ آپ کو کس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ آپ ایک یزید ظالم کی دفاع کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی نیچے تک یہی عادت ہوگی نا. یعنی جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ظلم کرتا ہو، جب آپ نے اسی کو تسلیم کر لیا تو گلی کوچوں میں جو ظلم ہوتا ہے، محلوں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو قبیلوں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں، خاندانوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی خاموش رہو، خاندان کا بڑا ہے، قبیلے کا بڑا ہے، علاقے کا بڑا ہے، گاؤں کا بڑا ہے، اس کو خاموش ہو جاؤ. جب یزید کے لیے خاموش ہو گئے تو پھر اس کے لیے تو بدرجہ اولا خاموش ہو جاؤ. تو آپ تو اوپر سے نیچے تک اپنا نظام بگاڑ رہے ہیں. تو یہ سنیت کا چہرہ بگاڑنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں، میں جس معنی میں سنیت کو پسند کرتا ہوں کہ نبی مکرم کی سنت پہ عمل کرنے والے، تو ان کا تو یہ چہرہ بگڑ رہا ہے. ایسے ہی. تو خدا کے لیے ایسے افراد رحم کریں اپنے مذہب کے اوپر. آقا کے بہت شکر گزار ہیں کہ آقا نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم اس طریقے سے بیٹھ کے ان موضوعات پہ گفتگو کر سکے. خلاصتاً فقط ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہمارے یہ جملہ کہنے والے مفتی صاحب بار بار اپنی تقاریر میں اور ان کے مکتب کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میری کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو اس کو دیوار میں دے مارو. یعنی ہر چیز کا معیار قرآن ہے. تو اگر آپ خلافت، امامت یا کوئی بھی نظریہ لے رہے ہیں تو ایک مرتبہ قرآن سے پوچھ لیجئے. اگر یہ قرآن سے ٹکرا جائے تو یہاں پہ آپ کا کیا رائے ہوگی؟ وہی کہ جو امام ابو حنیفہ کی تھی کہ اس کو دیوار میں دے مارو. لمحہ فکریہ ہے، سوچئے گا، اور قرآن کی اطاعت کی طرف اگر ہم راغب ہو جائیں تو شاید ہمیں تفرقوں سے بھی نجات آغا مل جائے. صحیح ہے. اسی کے ساتھ ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.